اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين امنوا اے ایمان والو ادخلوا في السلم کافہ، پورے اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادت خوب ہوتی ہیں. ہر آدمی عبادت میں محنت ہوئی کرتا ہے، نمازیں بھی خوب ہو رہی ہیں، زکوٰۃ اور صدقات نافلہ بھی ہو رہے ہیں. دیگر جو نیکی انسان کے ذہن میں آتی ہے، کوئی بتاتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کے کام کر لوں، کرنے بھی چاہیے. اور یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا بڑھ جاتی ہے ہر نیکی. اس لیے بھی ہر آدمی یہ محنت اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جتنے ہو سکے نیکیاں کروں، خوب کروں. عبادت میں تو خوب توجہ بھی ہوتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے، اس کے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں. زکوٰۃ کے مسائل اب جب مہینہ آتے ہیں تو ہم خوب پوچھتے ہیں، سمجھ کر کرتے ہیں. روزے کے مسائل ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن دوسری طرف ایک دین کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو ہم معاملات کہتے ہیں. آیا اس پر بھی ہماری توجہ ہے، اس طرف بھی دھیان ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے وہ ہماری یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں عبادات ہیں اور معاملات ہیں. لیکن عبادات تھوڑی سی ہیں کہ معاملات بہت زیادہ ہیں. عبادات محدود ہیں، معاملات نامحدود ہیں. عبادات یہ ہے کہ ہم روزے رکھ لیں 30 یا 29، اگر 29 کا اعلان ہوا تو ہم 30واں نہیں رکھیں گے، 30 کا ہوں گے تو 31واں نہیں رکھیں گے. نمازیں 5 ہیں تو ہم 6 نہیں پڑھیں گے، وہی 5 ہی پڑھیں گے. تراویح 20 ہے تو 22 24 نہیں پڑھیں گے، 20 ہی پڑھیں گے. یہ محدود ہے. لیکن معاملات جو ہے وہ لا محدود ہے، بہت زیادہ ہے. عبادات میں انسان کا تعلق اللہ سے، واسطہ اللہ سے پڑتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، یہ حقوق اللہ. اور معاملات میں انسان کا واسطہ انسان سے پڑتا ہے. انسانوں کے مختلف طبقات ہیں، درجے انسانوں کے. گھر والوں سے پڑتا ہے، گھر میں اولاد سے الگ، بیوی سے الگ، بہن بھائیوں سے الگ، ماں باپ سے الگ. باہر نکلتا ہے تو کاروبار میں ہے تو رین دین کا معاملہ ہو تو لوگوں سے، دفتری معاملہ ہو تو وہاں الگ، ہر جگہ الگ الگ معاملات. تو جس طرح معاملات عبادات دین کا حصہ ہے، اس طرح یہ معاملات بھی دین کا حصہ ہے. بلکہ معاملات عبادات سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. انسان کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ نے کہا نماز تو کلمہ پڑھ لیا، کفر سے توبہ کر لی، نماز زکوٰۃ پہ آ رہی ہے، تمہارا بھائی مسلمان. مسلمان ہوتا کلمے سے اور نماز سے، لیکن پہچان اس کی معاملات سے ہوتی ہے. مسلمان کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے. کون مسلمان ہے کون نہیں ہے یہ معاملہ اللہ کا ہے، دل میں ایمان کس کے ہے کس کے نہیں. لیکن انسانوں کے ساتھ جب واسطہ پڑتے ہیں، مسلمان کے اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے تو معاملات سے ہوتی ہے کہ معاملات میں کیسا ہے، زبان میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، اس چیزوں سے ہوتی ہے. یہ اہم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود کہ جو بڑے کے بعد فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، مفسرین میں شمار ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ایسا تھا کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ حضور کے گھر کے فرد نہیں ہے، ورنہ ان کا آنا جانا اتنا نہیں لگا رہتا تھا. حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ یہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں جس کی نمازیں، جن کی زکوٰۃ، جن کی سب چیزیں اعلیٰ درجے کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں؟ جسے پتہ چلا کہ نمازوں سے، زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے. حضور نے اشارہ فرمایا معاملات کی طرف. فرمایا کہ تمہارے پڑوسی اگر تم سے خوش ہیں، تمہارے بارے میں اگر تاثر اچھا ہے تو تم اچھے ہو،
اگر پڑوسی تم سے کسی بات پر شکوہ زن ہے تو اس کا مطلب ہے تم اچھے نہیں. تو پہچان کس سے کروائی؟ معاملات سے کروائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم، مسلمان کون ہے؟ وہ تو گیا، اب ہے کون؟ پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کا ہاتھ اور جس کی زبان کسی کے ساتھ غلط طریقے سے پیش نہ آئے، دوسروں سے محفوظ. پتہ چلا معاملات سے پہچان ہوتی ہے. عبادات پہ ہماری خوب توجہ ہے، ایسی ہی توجہ ہماری معاملات بھی ہو جائے تو ہمارا دین مکمل ہوگا. اللہ کیا کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں آ جائے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ نہیں چاہیے آدھے پہ عمل کرو آدھا چھوڑ دو. عبادات میں آئے تو خوب اخلاص، خوب طہارت، سب کچھ ہے، مسائل فضائل سب حاصل، لیکن یہ معاملات میں جا کر سب چیزیں پیچھے چلی جائیں. اللہ کہتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا ہے؟ آدھے پر عمل اور آدھا چھوڑ دی. عبادات ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ ہے، معاملات جو دین کے اندر بہت زیادہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کیسے پتہ چلے کہ میں ایمان والا یا کوئی شخص ایمان والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سبت حسنہ، جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو نا، اچھا کام، اور تمہیں اس پر خوشی ہو، وساءت سیئۃ، اور جب تم سے کوئی غلط ہو جائے اور اس پر تمہیں ملال اور رنج ہو، فانت مؤمن، تو پھر تم مومن. لیکن اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر اس پر تم خوش ہو رہے ہو تو یہ بالکل ایمان کا الٹ ہے، بالکل ایمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی اور ایمان والے کی پہچان جو بتائی وہ اعمال، وہ معاملات بتائے، تو اس کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. دین کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. عبادات اس وقت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تب عبادات کا سلسلہ شروع ہوا. اور معاملات تب سے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور شعور کو پہنچے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے شروع کر دیے تھے. ہر ایک اچھائی کا حکم بھی دیتے تھے، معاملات کو صحیح رکھنے کی بات بتاتے تھے. تو معاملات بنیاد ہے. عبادات کی قبولیت کے لیے معاملات کا صحیح ہونا بھی شرط ہے، یہ بھی یاد ہے. نماز، روزہ، زکات یہ قبول تو ہوں گے، لیکن پیچھے معاملات ٹھیک ہو گئے، رزق روزی کا معاملہ حلال والا ہو گیا، جائز راستوں سے ہوگا. اگر وہاں پر گڑبڑ ہے تو یہ عبادات تو ہو رہی ہے لیکن اوپر نہیں جا رہی، قبولیت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں جتنا ہم عبادات پہ ہم نے زور دیا، الحمدللہ اللہ نے کروائی بھی. رمضان میں اختتام ہو گئے، اس میں اول دن سے لے کر آج تک تکبیر اولیٰ سے نمازیں بھی ہوگی، زکات، روزے، سب کچھ. اب ہم تھوڑا سا دھیان اپنے معاملات پر بھی دیں کہ آیا میرے معاملات صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اگر معاملات میرے ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عبادات کے اندر اثر نہیں تھا. اگر اثر ہوتا میرے معاملات ٹھیک ہو جاتے، اور میری وہ عبادات پتہ نہیں اللہ کے یہاں جا رہی ہے، قبول ہو رہی نہیں ہو. اس لیے معاملات پر زیادہ توجہ. معاملات کیا چیز ہے؟ ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں اخلاق سے پیش آتا ہے. اور جب اب سامنے والا خوش اخلاقی سے پیش آئے تو میری مجبوری ہے میں خوش اخلاق بنوں، یہ تو اخلاق نہیں ہے. جب سامنے والا بد اخلاقی سے بات کرے، میں خوش اخلاقی سے بات کروں، یہ اعلیٰ درجہ ہے. مارکیٹ ساتھی جو بھی کرے، میں نے وہ جائز منافع رکھنا ہے جو مجھے قانون اور مجھے شریعت اجازت دیتی، اتنے منافع میں نے چیز بیچنی. مارکیٹ کا نظام جیسا بھی چلے وہ چل رہے گا، وہ کچھ بھی کرے، اس لیے کہ وجہ سے واضح بھی ذرا خواہ میرے گناہ کا وبال قیامت کے دن میری مارکیٹ کا صدر نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں لے. اس لیے ہم مارکیٹ کا بھی یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں نے جائز منافع لینا. دیکھیے اس بات اس لیے زندہ نہ کریے کہ یہ جو دن چل رہے ہوتے ہیں نا آخری، یہ اسی کام کے دن ہوتے ہیں. اس میں خوب ہر طرف مارکیٹیں جو ہے وہ بھری ہوتی، قربانہ ہوتی. تو یہاں ہم سیزن اس طور پہ نہ بیٹھنے کے لیے، کمانے کے لیے بیٹھے، بلکہ یہ کریں کہ مجھے میرا اسلام، میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے میں کروں بس. معاملات اپنے صحیح رکھتے ہیں، معاملات کا صحیح ہونا یہ بنیاد ہے عبادات کے لیے بھی، ورنہ عبادات جتنی بھی اچھی ہوں گی ان کا اثر نظر نہیں آئے گا. اب معاملات میں جب ہم آتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارا نفس ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. میں نے غلطی کی، کسی نے مجھے اپنی غلطی پہ بتا دی، اب میں اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہا، یہ میرا معاملات خراب ہے، تبھی تو تیار نہیں.
پھر انسان کے اندر ایک عجیب فطرت ہے، ہمیشہ وہ دوسروں کی برائی پر تو بڑے غور سے دیکھتا ہے، اپنی برائی نظر نہیں آتی، اور اپنی اچھائیوں کو بڑا گنتا رہتا ہے، دوسروں کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ جب ذرا سی کسی کے ساتھ آنکھ بند ہوتی ہے، ہم اپنے اچھائی گنوانا شروع کر دیتے، میں نے اسے یہ کیا، اس نے میں نے یہ کیا، میں نے یہ اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، یہ اپنی اچھائیوں میں گنوا رہا، اس نے بھی تو اچھائیاں کی تھی، اس کا ذکر ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں۔ اور انسان تو اتنا پیچھے چلا گیا، گھر میں میاں بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کسی کا نہیں ہوتا، لیکن جب ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیوب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اچھائیاں سب بھول جاتے ہیں، سب بھول گئے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات اپنے صحیح کریں۔ دوسروں کی برائی پہ انسان نظر رکھے نا ہمیشہ، تو اپنی برائی کبھی نظر نہیں آئے گی، اور جب اپنی برائی نظر نہ آئے تو سدھار اور اصلاح کی کبھی انسان کوشش نہیں کرے، ہوگی نہیں۔ اور جب اپنی اچھائیوں پہ نظر کرتا رہے گا ہمیشہ، انسان متکبر بن جائے گا، میں تو یہ ہوں بس، میں تو ایسے کر رہا ہوں، یہ متکبر بن جائے گا، اور متکبر آدمی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر کرے، اپنی برائی پہ نظر کرے، اپنی برائی پہ نظر کرے گا تو اس سے بچنے کی سے موقع ملے گا، توفیق ملے گا، اور اگر دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھے گا تو اپنی اصلاح کی بھی توفیق مل جائے گی، میں بھی یہ کام کر لوں، میں بھی یہ کروں۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز روزہ تو ویسے فرض تھا، تو ہم نے ویسے ہی کرنا تھا، وہ تو اللہ نے فرض رکھا ہے، تعلیم ہمیں ان چیزوں کے ملے کہ جب میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کا کام ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد پیسہ بھی ہے، میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں، وہ مجھے آفر بھی کر رہے ہیں، یا میں نے یہ کام کر دو، جو کہو گے میں دے دوں گا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ میں اخلاق کے کس درجے پر فائز ہوں، میرے معاملات کتنے اچھے ہیں، میں کتنا پکا نمازی اور حاجی تھا، اب پتہ چلتا ہے اس وقت۔ یہ ہے معاملات، ان کو صحیح کرنا رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے، لعلکم تتقون، اللہ کیا کہتے ہیں، تم متقی بن جاؤ۔ متقی نمازی نہیں کہا کہ تم روزے رکھو تم نمازی بن جاؤ، روزے رکھو حاجی بن جاؤ، روزے رکھو تم کوئی اور بن جاؤ، اللہ کہتا ہے متقی بن جاؤ، یہ معاملات تمہارے ٹھیک ہو جائے۔ رمضان کا مقصد یہ تھا مہینے کا، انسان جب کسی چیز کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نظر آ جاتے ہیں، ذرات بھی نظر آتے ہیں، دیکھنا چاہے تو وہ چیزیں جو ہم محسوس بھی نہیں کرتے، مشینی حالات کے ذریعے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، بالکل ایسے ذرات کی جو بالکل نظر بھی نہ آتے، اور جب نہ دیکھنا چاہے تو اسے اتنا بڑا چاند بھی نظر نہیں آتا جب غور نہ کرے تو۔ اسی طرح انسان جب دوسروں کی برائیوں پہ غور کرتا ہے تو اسے ہر چیز بری نظر آتی ہے، ہر چیز بری نظر آتی ہے، اور جب وہ اپنی اچھائیوں بھی کو دیکھتا ہے تو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے اس کو، میں تو اچھا کر رہا ہوں۔ کسی کو ڈانٹ بھی دے گا، اس میں بھی کیا کہے گا، بس میں تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو غلط کام نہ کرنے دوں، یہ اپنے آپ کو دلیل دے رہا ہے۔ ڈانٹ کے اگلے کو کہتے ہیں یہ میری کوشش ہے کہ میں کسی کو غلط کام نہ کرنے دوں، تو نبی لگے ہوئے، نبی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ ڈانٹ کر لوگوں کو منع کر، میں تو اچھائی سے منع، میں تو بس اچھی بات، غلط کام برداشت نہیں کرتا، یہی غلط کام جب میرے اپنے ہاں ہو پھر دیکھوں برداشت ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ جو سوچ میں دوسروں کے لیے رکھتا ہوں وہ سوچ میرے لیے بھی کوئی رکھتا ہوگا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اخلاق کے بعد اپنے معاملات کو اچھا کرنا، اس کے بعد پھر عبادت کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو گنے گی نہیں، یاد رکھیں نیکیاں گنی نہیں جاتی کہ اس بندے نے کتنی تراویح پڑھی تھی، اس نے کتنے روزے رکھے تھے، گنتی کرو، اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، گنتی کرو، نہیں، گنتی بھی معاملہ ہوگا ہی، فیصلہ وزن پر ہوگا، گنتی پر نہیں ہوگا، ورنہ ناانصافی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کی عمر 70 سال تھی، اس نے 30-35 سال ترتیب مسلسل نمازیں پڑھی، دوسرے کی عمر جو ہے وہ 32-33 سال، 35-40 سال، 50 سال، اس نے بھی نمازیں پڑھ لی، اس کی نمازیں کم، اس کی زیادہ، پھر تو ناانصافی ہو جائے گی۔ اگر گنتی کی بات ہے، اللہ گنتی نہیں کریں گے، اللہ وزن کریں گے، اور عبادات کے اندر وزن تب آئے گا جب عبادات صحیح ہوگی، عبادات صحیح تب ہوگی جب ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ہماری ان عبادات کے اندر وزن نہیں ہوگا، یار نہ روزے کے اندر وہ جان ہوگی، نہ نماز کے اندر وہ جان ہوگی، نہ زکات کے اندر وہ قوت اور طاقت ہوگی، جب تک معاملات ٹھیک نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی سے ناجائز طریقے سے مال کما کے میں نے لیا اور پھر میں اس میں زکات بھی دوں اور تھوڑا بڑھا کے بھی دوں، کہ یہ بڑھا کے بھی دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہتے، اللہ کہیں گے تم میرے بندے کا حق مان کر
میرے نام پہ دینے کے لیے آئے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سے بہتر تھا، اس سے 100 گنا زیادہ اچھا تھا زکات نہ دیتے، لیکن کم سے کم اس بندے غریب کو نہ ستاتے، اس کا مال نہ کھاتے، ناجائز نہ لیتے اس سے، وہ زیادہ اچھا. اس لیے رمضان کا مہینہ ہمیں عبادت سے زیادہ معاملات سکھاتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ متقی بنو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو. خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دل میں یہ خوف ہو کہ میرے اوپر بھی ایک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے، یہ پیدا کرنا. اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا. کہ اللہ کی رحمت جب انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس کی ایک نشانی ہے کہ جب رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہمیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں. یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. کپڑا تمام کو پہن کے اتارنے کیوں؟ یہ میرا ہو گیا، میرے نظر آ رہی تب بھی اتارنے کا، میرے نظر نہ کیوں اتارے اس کو؟ پھر دھونے کے لیے دیتے. اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ بندے کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب عیوب نظر آتے تو بندہ اس کی صفائی پر دھلائی کا اہتمام بھی کرتا ہے. اور اگر بندے کو اپنے عیوب نظر نہ آئے، برائیاں نظر نہ آئے، اپنی اچھائیاں نظر آتی، تو یہ معاملہ خطرے کا ہے. یہ کام کبھی نبیوں نے بھی نہیں کیا تھا. نبی بھی دن بھر محنت کرتے تھے، رات کو استغفار میں رکھتے تھے، وہ اپنی اچھائیوں بھی نظر نہیں کرتے، وہ اس میں نظر رکھتے تھے. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں، اب اس شیشے میں اگر نظر آ جائے کہ میرے چہرے پہ کوئی چیز غلط لگی ہوئی، بال غلط ہے، تو میں کیا شیشے کو جھوٹا کہوں گا کہ یہ غلط بول رہا ہے؟ وہ صحیح بتا رہے ہیں، لوگ میں نے اندر بتا رہے ہیں. مجھے بیمار جاتے ہیں اسپتال میں، ڈاکٹر کہتے ہیں رپورٹ یہ ٹیسٹ کروا کے، آپ ٹیسٹ کروا کے اس پہ رپورٹ میں لکھا ہو، بے شک وہ لیبارٹری سے غلطی بھی ہو جائے، لیکن رپورٹ میں جو لکھا ہے وہ ماننا ہے. ہر آدمی مانتا ہے اس کو، ڈاکٹر بھی مانے گا، مریض بھی مانے گا. یہ لیبارٹری ٹیسٹ اس نے بتایا، یا کوئی نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہو لکھا ہے، رپورٹ میں غلط لکھا ہوا، ایسا نہیں، کوئی نہیں مانتا اس کو. اسی طریقے سے انسان کو اگر ہمیں کوئی یہ بتائے کہ بھائی آپ یہ کام جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں، اس کے بتانے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، اسے بھی طریقے سے بتانا چاہیے. کسی کی عزت نفس کا خیال رکھ کے بتانا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کے طریقے سے الفاظ بنا کے اس کو بتانا چاہیے. لیکن وہ جیسے بھی بتائے، میرا کام ہے اپنی غلطی کی اصلاح کرنا، نہ یہ کہ اس رپورٹ کو غلط یا نہیں غلط ہے. اگر اس رپورٹ کو میں غلط کہوں گا تو میرا علاج نہیں ہو پائے گا. اگر اس کو صحیح مانوں گا تو پھر ڈاکٹر سے بھی کہوں گا پہلے دوا دیں. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ چیز سکھاتا ہے کہ صبح سے رات تک تم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو تو یہ سارے کام بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کرو. تو رمضان کے مہینے میں انسان یہ کام کرے. انسان کے اندر ایک عجیب، ہمارے نفسوں کے اندر ایک عجیب سی بات ہے، ایک عیب ہے، کمزوری سمجھ لیں. ایک تو ہم اپنا عیب کسی سے سننا نہیں چاہتے. ہمارے اندر غلطی ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو بتا دیا نہ ہو تو ہم اس کو سننا نہیں چاہتے. یہ کمزوری ہے بہت بڑی جو ہٹانی پڑے. اور دوسری کمزوری انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان کچھ کیے بغیر چاہتا ہے کہ میری تعریف کریں لوگ، میری تعریف کریں، یہی بتا ہونا چاہیے، یہ سننا چاہتا ہے. یہی وہ دو چیزیں جو ہلاکت میں ہمیں ڈال رہی ہیں. اپنا عیب کسی سے سننا برداشت نہیں کرتے اور اپنی تعریف بغیر کیے کروانا چاہتے ہیں. جب تک ان دو کاموں کے بیچ ہم لگیں گے کبھی ہمارے مقصد ہمارا حاصل نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی ہمارا عیب تو بتائے گا، وہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور کوئی اگر ہماری تعریف نہ کرے ہم اسے بھی برداشت نہیں کریں گے. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. کوئی آپ کا اپنا عیب بتاتا ہے تو اس کو سن لیا جائے، اسے برداشت کر لیا جائے اور اس کی اصلاح کر لی جائے. اور اگر کچھ کیا بھی ہے، کچھ نیکی کی بھی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس کی تعریف کوئی کرے ہی نہ، کسی کو پتہ نہ چلے. اگر اس لوگوں کو پتہ چلے اس کی تعریف اور اس کا واہ واہ ہونے لگے تو وہ نیکی پھر دنیا تک انسانوں تک آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے جو اپنے معاملہ میں، علم میں، جہاد میں، تقوی میں، عبادات میں بہت آگے تھے. اللہ ان سے کہیں گے، مثال دیں گے کہ تم نے جتنے بھی کام کیے تھے بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، لوگ تمہاری بات کریں. وہ ہو گیا، وہ مقصد تمہارا پورا ہو گیا. لہٰذا اب اس کا یہاں کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم نے
دل سے روزے کا یہ مسئلہ ہو کہ کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، زکات ایسے دے تو کیا ہوگا، ایسے دے تو کیا ہوگا، کس کو دیں کس کو نہ دیں، کیسے دیں، یہ سارے مسائل میں پوچھ یہ تراویح کیسے ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں، کتنی پڑھیں، یہ بھی پوچھ لیے، اعتکاف کرنا اس کے مسائل بھی پوچھ لیے، اور باقی بھی مسائل ہم نے سیکھ لیا، خود بھی پڑھے سمجھے بھی. لیکن رمضان کے اس مہینے کے اندر مارکیٹوں کے اندر جو اس پورے سیزن چلتا ہے، کیا کسی مارکیٹ کے تاجروں نے بھی یہ مسائل کیا ہے کہ بیٹھ کر پہلے مسائل سیکھ لیں پھر اس کے مطابق ہم کام کریں؟ کسی نے نہ پوچھنے نہ سیکھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا ذہن کیا کہہ رہا ہے کہ دین ہو جو مسجد تک ہے، بس وہاں ہے میری مرضی. رمضان یہ نہیں پسند کرتا، رمضان اس کے لیے نہیں آیا. ہم نے روزے رکھے بہت اچھا کیا، تراویح پڑھی بہت اچھا، میرے اپنے دل کے تسلی کے لیے کافی ہے، لیکن یہ صرف تسلی کے لیے کافی ہے، حقیقت میں کافی نہیں ہے. رمضان اگر آیا اس نے اگر ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دیا رمضان کے مہینے میں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ایک مہینہ نہ آیا گزر گیا چل گیا، سب وہیں کو وہیں. اللہ کہتے کہ لعلکم تتقون، اپنے معاملات میں توجہ دو. تقویٰ نام ہے معاملات کے صحیح کرنے کا، اخلاق اچھے کرنے کا، اس کا نام. ہمیشہ انسان کو یہ کیا چاہیے، ہمیشہ انسان دوسروں کی صفات پہ نظر رکھے، یہ صفات ادب میں اندر پیدا. دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے، دوسروں کی برائیوں کو نہ دیکھے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے گا تو اپنی کمزوری نظر آ جائے گی، اس کی یار یہ دوسرا اچھا کام کرنے میں کیوں نہیں کرتا. یہ فائدہ پہلا اس کا، اپنی کمزوری نظر آ گئی اس کو، اور جہاں انسان کو اپنی کمزوری نظر آتی ہے نا پھر اس کی اصلاح بھی کرتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر انسان کو اپنی اصلاح کی بھی فکر ہو جائے گی کہ جب یہ کچھ سب کچھ کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کرتا، میں بھی کیوں نہیں کرتا. عبادات میں تو مقابلہ چلتا ہے، میں اتنے قرآن پڑھوں گا، میں اتنی جگہ جو ہے وہ تراویح میں قرآن سن لوں گا، یا یہاں شروع میں یہاں سن لوں گا، پھر یہاں سن لوں گا، پھر یہاں سن لوں گا، روزے رکھوں گا، نمازیں میں خوب اہتمام سے پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی اپنے انسان اپنے درست کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح اور کامیابی کا وعدہ معاملات پر رکھا ہے. معاملات دین کے اندر بہت زیادہ ہے، عبادات بہت تھوڑی سی ہے، محدود ہے. پھر عبادات میں بہت آسانی ہے. عبادات میں معاملہ انسان کا اللہ سے پڑتا ہے، کہیں کبھی کوتاہی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ معاف کر دے گی. لیکن اگر معاملات کے اندر گڑبڑ ہوگی تو اللہ کہیں گے نور میں بیچ میں نہیں آؤں گا، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، اس کا تصفیہ کر لو پھر میرے پاس آؤ، پھر حساب کتاب کرو. کسی کا حق لیا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو ستایا تھا، اس سے معافی نہیں مانگی تھی، تو اپنا تصفیہ کر کے پھر میرے پاس آؤ. اور تصفیہ کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے اپنی نیکیاں اس کو دو اگر یہ راضی ہوتا ہے، اپنی نیکیاں دو اس کو جو اگر یہ راضی ہوتا ہے. نیکیاں دے کے پھر بھی خالی ہو جائے گا، بندہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا، تو اللہ کہیں گے اب ایسا کرو اس کا گناہ لے لو، سارے گناہ لے لو. یہ اچھا سودا ہے، بڑا خطرناک سودا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنے معاملات میں غور کریں. معاملات کیا ہے؟ ہم جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اپنے ٹائم کی پابندی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ میں اس جگہ بیٹھ کر جس کام کی میں تنخواہ لے رہا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ یا کہ میں نے یوں بنایا ہوا ہے کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لے رہا ہوں، کرنے کی میں پیسے لیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے. اس پہ غور کرنا. رمضان ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا صرف عبادات کی اصلاح تو لازمی کرنی ہے، لیکن معاملات کی اصلاح بھی تو ضروری ہے. پھر اللہ جب انسان دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے نا تو اس کا تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کو اس انسان سے محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی بڑا اچھا آدمی، دل میں حسد نہیں آئے گا، بغض نہیں آئے گا، اس سے محبت ہو جائے گی. چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر انسان کو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اور پھر پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرے گا اور تکلیف پر صبر کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں کس پر آتی ہیں؟ جب انسان دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، اور اچھائیوں کو دیکھنے کے بعد یہ فائدہ حاصل. اور اگر دوسروں کی برائیوں کو ہی دیکھے گا تو انسان ہمیشہ شیطان کے قبضے میں رہے گا. اللہ اس لیے تو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ، عبادات میں ٹھیک ہو، معاملات میں اخلاق سب چیز ٹھیک ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کسی جگہ شیطان کی بات نہیں ماننا. کیوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے برے کام کو اچھا کر کے زین لکم الشیطان اعمالکم، تم غلط کرو گے وہ اچھا کر کے دکھائے گا اور تم خوش ہوتے رہو گے اس میں، اور یوں اپنا دنیا کا بھی نقصان کرو گے آخرت کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو